اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورہ یونس کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کر اور آیت نمبر 19 تک آپ کے سامنے یہ تلاوت کی ہے۔ سورہ یونس کے اندر یہ موسوم ہے یونس علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں ذکر ہے یونس علیہ السلام کا۔ اس سورہ کا نام بھی اسی مناسبت سے سورہ یونس ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، یہ علیہم مکے کے لوگوں کو کی طرف اشارہ ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں، بینات، بین کہتے ہیں، بینات کہتے ہیں بالکل واضح، کھلی، روشن آیات، یعنی بات کو کھول کر رکھ دینے والی اللہ کی جو آیتیں ہیں یہ مسئلے کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ تو جب ہماری بینات، صاف، واضح اور کھلی ہوئی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بات مانو، اس کا حکم مانو، وہی تمہارا رب ہے، تمہاری زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پیدا ہوئے ہو اور اسی کے مارے مرو گے۔ تو تم لے آؤ اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تم شرک کر کے اپنے رب اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، لیکن
احسان کسی اور کا مانتے ہو، کسی اور در پہ جا کے سر جھکاتے ہو کہ مجھے اولاد فلاں حضرت نے دی ہے، ان کی نظر کرم ہے۔ تو جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ نہیں، سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں وہی اولاد دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، رزق ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو لیا اس کے اوپر ایمان، اس کو اکیلا مان لو، اس کا شریک نہ بناؤ۔ جب یہ آیتیں قرآن کی ان کے سامنے ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہماری ملاقات سے کی امید نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، انہوں نے مطالبہ کیا نبی علیہ السلام سے، کیا کہا؟ وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری قوم کے شخص ہو اور عزت دار قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، قبیلے قریش سے، اور قبیلے قریش اور قریش کا جو بہترین قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس سے تمہارا تعلق ہے۔ ساری دنیا میں پورے عرب کے اندر قریش مانے جاتے ہیں، اپنی شرافت اور اپنی دیانت میں مشہور مانے جاتے ہیں، اور ہم تمہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ تم واقعی سچ کہتے ہو اور امین ہو، امانت دار ہو، اگر امانت رکھائی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب گواہی دینے کا وقت آ جائے تو سچائی کا ساتھ دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ بس ایک کام کرو، تمہارے درمیان جو مخالفت ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ہماری ایک بات مان لو، ائتی بقرآن غیر ھذا، یا تو لے آؤ کوئی دوسرا قرآن، کیونکہ تمہارا جو قرآن جو تم ہمیں پڑھ کے سناتے ہو، یہ قرآن ہمارے آبائی دین کے خلاف ہے، یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو غلط، گمراہ، بھٹکا ہوا قرار دیتا ہے۔ یہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غفلت میں مارے گئے، بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، تو ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمارا ایک مطالبہ ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، لے آؤ کوئی دوسرا قرآن، ایسا قرآن لے آؤ کہ جس میں ہمارے آبائی دین کی توہین نہ ہو، ایسا قرآن لے کے آؤ جس میں ہمیں کافر مشرک نہ کہا گیا ہو ہمارے باپ دادا کو، ایسا قرآن لے کے آؤ جس میں یہ آیتیں نہ ہوں، قل یا ایھا الکافرون۔ تم جو قرآن ہمیں پڑھ کے سناتے ہو، یہ قرآن تو کہتا ہے کہ کہہ دو کہ اے کفر کرنے والو، اے کافرو، یہ تو براہ راست ہم پر اٹیک ہے، ہمارے اوپر حملہ ہے، ہمارے باپ دادا کے دین پر حملہ ہے، ہماری عزت کے اوپر حملہ ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے باپ دادا سارے کے سارے گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ہمارے آباء و اجداد میں بڑے بڑے نیک لوگ پیدا
بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں، اور ہمیں تو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اللہ کے گھر بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم اللہ کے گھر کے نگہبان ہیں۔ ہمیں اتنی عزت اور سعادت حاصل ہے پورے عرب کے اندر، اور تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا بھٹکے ہوئے گمراہ تھے، ہمارے باپ دادا غلط راستے پر تھے، تو ایسا کرو ایتی بھی قرآن غیر ھذا، ایسا قرآن لے کے آ جاؤ جس میں ہمارے آباء و اجداد کی توہین نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تنقیص نہ ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتے، اور بدل ہو، یا تو پھر اس کو تبدیل کر لو۔ تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا گیا ہے، بے عقل، بھٹکے ہوئے، عقل سے کام نہ لینے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، جہاں جہاں قرآن ایسے الفاظ ہمارے باپ دادا کے متعلق کہتا ہے، تو ایسا کرو قرآن سے یہ چیزیں نکال دو، قرآن سے یہ باتیں نکال دو، جھگڑا ختم۔ ہمارے آبائی دین کے اندر ابو لہب کہتا تھا کہ تم ایک نیا دین لائے ہو، ابو لہب کہتا تھا کہ میرا باپ عبد المطلب تمہارا دادا، وہ بھی لات عزا منات کی پوجا کرتا تھا، انہیں الہ مانتا تھا، ان کی سیوا کرتا تھا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا تھا، اور اس کا وہ مقام تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، نگہبانی کرتا تھا۔ اتنی بڑی سعادت حاصل تھی میرے باپ کو، اور تم نے میرے باپ کے اوپر اپنے دادا کو کہہ دیا کہ تمہارا دادا بھی گمراہ تھا، بھٹکا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے تھے ایتی بھی قرآن غیر ھذا، لے آؤ کوئی دوسرا قرآن جس میں ہمارے باپ دادا پر کوئی عیب نہ لگایا ہو، ہمارے باپ دادا کی توہین نہ ہو، اہانت نہ ہو، تنقیص نہ ہو۔ اگر نہیں لا سکتے تو اس قرآن میں تبدیلی کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دو، ما یکون لی، میرے لیے ممکن نہیں، اے نبی کہہ دو میرے لیے ممکن نہیں، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو تبدیل کر دوں، من تلقائی نفسی، اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی قرآن بنا لوں، اس میں تبدیلی لے آؤں۔ ان اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحی الیہ، مگر اس وحی کی جو مجھ پر کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر آتی ہے میں تو اس کے پیچھے چلتا ہوں، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف، اور مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اور بڑے عذاب کے دن کا خوف مجھے ہے، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا۔ تو دیکھیں یہ مطالبہ مکے کے مشرکین کا تھا، اور یہ مطالبہ انہی تک محدود نہیں ہے، آج بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے قرآن کے متعلق۔ وہ یہ کھلے لفظوں میں تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ نکال دو، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عقیدہ نہ بناؤ، قرآن کی ان آیات پر عقیدہ نہ بناؤ،
بریلوی کہتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اور قرآن میں یہ جو آ رہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ جانتا ہے، آپ اس کے اوپر عقیدہ نہیں بنا، عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہیں، کہتے ہیں جھگڑا ختم۔ تو آپ دیکھیں طریقہ کار کا تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ کہتے تھے قرآن بدل لو، یہ کہتے تھے قرآن نہیں بدلو، لیکن قرآن کے مطابق جو عقیدہ ہے اس کو بدل دو۔ بات تو ایک ہی ہے کہ قرآن بدلو یا قرآن کے مطابق جو عقائد ہیں ان کو تبدیل کر لو، دونوں صورتوں میں انکار قرآن کا نکلتا ہے، نکلتا نہیں نکلتا ہے، نکلتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر دیوبند سے بات کرو کہ بھائی تم حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہو، قرآن نے تو اعلان کیا ہے انک میت و انہم میتون، وہ کہتے ہیں قرآن اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ نہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں، یعنی قرآن کے خلاف قرآن کے اوپر عقیدہ نہ بناؤ، عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ تو بات وہی آ رہی ہے کہ یا قرآن بدلو یا اپنا عقیدہ بدل دو۔ ہر دو صورت میں رد جو ہے وہ قرآن پہ ہی پڑتی ہے، انکار قرآن کا ہی لازم آتا ہے۔ اگر میں اس آیت کے ہوتے ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے انک میتون و انہم میتون، اگر میں یہ کہوں نہیں میرا عقیدہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو یہ قرآن کا انکار ہے۔ میں آیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، مان رہا ہوں، اگر میں اس کے خلاف عقیدہ بناتا ہوں تو میں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو آج کا جو کفر ہے وہ یہ ہے، آج کا جو کفر ہے وہ یہ ہے کہ کفر بالقرآن، یعنی قرآن کا کفر قرآن کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان کا کیسا وار ہے، کیسی چال ہے۔ آج کے دور کا یہ کلمہ پڑھنے والا قرآن کا کفر یہ کہہ کے نہیں کرتا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا۔ بریلوی کہتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ کوئی بریلوی اس آیت کا انکار نہیں کرے گا، کھول کے رکھ دو، بولے یہ مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ پوچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہے گا اللہ کے نبی بشر نہیں ہے، نور ہے۔ تو آج کا جو انکار ہے نا قرآن کا، یہ سائنٹیفک انکار ہے۔ آج کل جدید دور ہے، ہر چیز کے اندر سائنس آ گئی ہے، ہر چیز ٹیکنیکل ہو گئی ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ بولو گے کہ بریلوی سے کہ بھائی آپ قرآن کے کافر ہو، آپ نبی کو نور مانتے ہو، قرآن بشر کہتا ہے، وہ کہے گا نہیں ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں اس آیت کو۔ تو اسی طریقے سے دیوبندیوں کا معاملہ بھی ہے، حیات النبی کو مانتے ہیں، بولو بھائی یہ قرآن میں تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عقیدہ بناؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ بناؤ، تو کیا ہوگا؟ ایک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے قرآن پر ایک کیا تھا، یہ قرآن کے انکار پر ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے۔ بریلوی کہتا ہے نبی کو بشر نہیں نور مان لو، ہم اور آپ ایک ہو جائیں گے، یعنی قرآن کا انکار کریں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ دیوبندی بھی یہ کہتا ہے، اہل حدیث بھی یہ کہتا ہے حیات فی القبر کا عقیدہ مان لو، قرآن کے خلاف ہم اور آپ ایک ہو جائیں گے، یعنی ہر صورت میں قرآن کا انکار کرو گے تو ان کے ساتھ اتحاد ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دو لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ تمہیں میں اس سے واقف کراتا، فقط لبثت فیکم عمرہ، اور میں تمہارے درمیان میں نے ایک عمر گزاری ہے، بچپن سے لے کے
40 سال گزار دیے، نبوت 40 سال میں ملی ہے نا۔ اب ایک شخص نے اپنی قوم کے اندر 40 سال گزار دیے، کبھی یہ بات نہیں کہی، کبھی یہ کلام پڑھ کے نہیں سنایا۔ اب وہ کھڑے ہو کے کلام پڑھ کے سنا رہا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، گھر کے لوگ جانتے ہیں نا۔ بھائی کیا آپ اپنے بھائی کے بارے میں نہیں جانتے کہ بھائی پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی قابلیت ہے سب جانتے ہیں نا۔ مکے کے لوگ جانتے تھے، ابو لہب جانتا تھا میرا بھتیجا پڑھا لکھا نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا، عتبہ ابن ربیعہ بھی سارے جانتے تھے کہ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا، نہ اس سے واقف کراتا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزاری، کبھی یہ بات نہیں کہی۔ من قبل، اس سے پہلے، افلا تعقلون، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تم کہتے ہو میں جو کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم مجھے جانتے ہو کہ میں شاعر نہیں ہوں، کہاں سے بناؤں گا کلام؟ میں کسی یونیورسٹی سے فارغ بھی نہیں ہوں، کسی مدرسے سے، میں نے کبھی کسی مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، تو میں اتنا عظیم کلام سنا رہا ہوں تو کیسے سنا سکتا ہوں؟ یہ تو میرے لیے اعجاز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے نبی کا۔ فرمایا پر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، کذبا، جھوٹا بہتان لگائے، یا او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، اور یہ مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے، یہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، ہمیشہ کے لیے بربادی ہے ان کے لیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو ایک طرف رکھ کر دیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ اسے انہیں نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جن کے در پر، جن کے آستانے پر، جن کے دربار پر، جن کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں۔ وہی فرق کیا ہے؟ وہ بھی میلے مناتے تھے، یہ بھی میلے پہ جاتے ہیں، عرس مناتے ہیں، سارے کام وہی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں، اللہ کے ہاں یہ ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ مکے کے مشرکین کا تھا، اور آج کے کلمہ گو بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ان سے ہمارا اتحاد اتفاق کیسے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف یہ مان لو۔ مکے کے مشرک 360 کو ان کے معبود تھے، انہیں واسطہ وسیلہ بناتے تھے، سفارشی بناتے تھے، اور آج کے اگر اس پٹی کو ملا دیا جائے ایشیا کی تو کروڑوں کی تعداد میں یہ دیوبندی بریلوی ہیں، دونوں وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں، دونوں وسیلے بناتے ہیں مردہ بزرگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو۔ مکے کا مشرک بے جان مورتی کو وسیلہ بناتا تھا، ان کے کسی مرے ہوئے بزرگ کی شبیہ ہوتی تھی، تمثیل ہوتی تھی، اور یہ کلمہ پڑھنے والے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اگر دیوبندی بریلیوں کو ملا دیا جائے۔ یہ قبروں میں پڑے ہوئے بے جان بے روح اس لاشے کو، گلی سلی ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا وجود گل جاتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کو کیا بناتے ہیں؟ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ دیوبندی بھی یہ کہتا ہے، دیوبندی بھی یہ کہتا ہے، اجمیر والا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، بغداد والے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
کربلا والے ہاؤلائے شفعاؤن عند اللہ، اور لاہور والے ہاؤلائے شفعاؤن عند اللہ۔ مجھے بتائیے مکے کے مشرک میں ان میں کیا فرق ہے؟ اب مکے کا مشرک کہتا تھا کہ قرآن جو رد کر رہا ہے ہمارے عقیدے کا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بما لا یعلم، ایسی خبر جسے اللہ نہیں جانتا، فی السماوات، آسمانوں کے اندر، ولا فی الارض، نہ زمین کے اندر، کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اللہ کے آگے بول سکے، سفارش کر سکے، منوا سکے، اللہ کو خبر دے سکے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ وہ کسی کے روب میں آئے، دبدبے میں آئے، کسی کی دھمکی میں آئے، تلیوں میں آئے۔ یہ آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بلیک میل کیا جاتا ہے نا، باپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اغوا کر لیا کہ دے اتنا پیسہ تیرے بیٹے کو مار دیں گے، باپ اس کی محبت میں مجبور ہے تاوان ادا کرنے کے لیے۔ کیا اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ کیا تمہارے لات عزیٰ اور منات یا تمہارے اجمیر اور بغداد والے کیا یہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ نہ دے تو یہ دلوا سکتے ہیں، نہ مانے تو منوا سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ایسی کوئی ہستی زمین و آسمان میں نہیں۔ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان کے شرک سے، شریک ٹھہرانے سے۔ تو بات یہ ہے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ان بزرگوں کو، مردہ بزرگوں کو وسیلہ، واسطہ، سفارشی مان لو، ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر آ جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے آبائی دین کے اوپر آ جاؤ، ہمارے مسلک دیوبند میں آ جاؤ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ واسطے اور وسیلے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہو سکتے ہیں، ہمیں قرآن کو ہٹانا پڑے گا۔ قرآن کو آپ ہٹا دیں، باقی تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا۔ بھائی 2 سجدے تو سارے کرتے ہیں نا، بھائی ایک رکعت میں 2 سجدے، کوئی ایسا ہے جو 4 سجدے کرتا ہو، 3 کرتا ہو، کوئی 1 کرتا ہو؟ نہیں، سارے 2 کرتے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ رکوع 1 کرتے ہیں، 4 رکوع نہیں کرتے۔ دیکھیں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اذان وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، اقامت وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کوئی جھگڑا ہے؟ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ جزیات میں فرق ہو سکتا ہے، ترجیحات کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نہ نماز میں جھگڑا ہے، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں۔ پھر لڑائی کس بات پہ؟ اللہ کی کتاب پر۔ یہ ہے اصل دین۔ اصل دین اللہ کی کتاب پر ہے۔ وہ اپنا آبائی دین، اپنا عقیدہ، باپ دادا کا نظریہ، اپنے اسلاف کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو یہ ان کو نبھا رہے ہیں۔ یہ نبھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے بڑے گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہی برداشت کرتے ہیں، اگر ہمارے بڑے جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جانے کو تیار ہیں، اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی بات تو ابو لہب اور ابو طالب نے کہی تھی۔ کیا کہا تھا ابو طالب؟ کہتا تھا بھتیجے تیری بات مان لیتا، میں اسلام قبول کر لیتا، لیکن میری قوم مجھے تانے دے گی کہ تو قریش کا سردار، خانہ کعبہ کا متولی، تو بھتیجے کے قدموں میں گر گیا، تو نے باپ دادا کو لات مار دی، ٹھکرا دیا ان کا دین۔ کہتا تھا یہ تانے دیں گے مجھے، میری زندگی دوبھر ہو جائے گی، اجیرن بنا دیں گے، یہ کس کا سامنا کروں گا؟ کہتے تھے بھتیجے میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو یہ ہے، دیکھیں اس قرآن کی دعوت کو، اس قرآن کے
میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ساری دنیا سے لڑنا پڑے گا، ایک ایک فرقے سے، ایک ایک مسلک سے جنگ لڑنی ہوگی جب آپ اس کو اختیار کرو گے۔ یہ سارے سیانے جانتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں تھے۔ ابو جہل احمق نہیں تھا، بیوقوف نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس قرآن کی بات ماننے کا مطلب کیا ہے، اپنے باپ دادا کو ٹھوکر مارنا، رد کر دینا۔ وہ کہتے تھے یہ تو براہ راست ہمارے باپ دادوں کو گالی ہے، توہین ہے، ان کی تنقید ہے۔ اسی بات کو تو کہتے تھے کہ اے محمد اس سے باز آ جاؤ، باقی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی صورتحال ہے۔ اگر آپ صحیح دین پہ آنا چاہتے ہو، اگر قرآن کے دین کو قبول کرو گے تو لازمی سی بات ہے کہ پھر دیوبند، بریلوی، اہل حدیث سارے گمراہ قرار پائیں گے جو اس کے خلاف ہیں، باپ دادا گمراہ قرار پائیں گے۔ آسان کام تو نہیں ہے نا اللہ کا دین قبول کرنا۔ اللہ کے دین کے لیے انسان کو اپنے آپ سے لڑتا ہے، اپنے خاندان سے لڑتا ہے، اپنے معاشرے سے لڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اس کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ بہرحال ٹائم ہو گیا، میں یہ ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ یہ آنے والے اتوار کا پروگرام انشاءاللہ مسجد توحید کورنگی 651 آنے والے اتوار کو پروگرام ہوگا انشاءاللہ، درس قرآن کا، آپ لوگ شرکت کریں۔